سر صاحب ایسا لگتا ہے جیسے سیزن آف سیز فائر ہے. اچھا. امریکہ جیسے پاکستان کی فارن پالیسی کا جو ایک اہم درینہ مسئلہ رہا ہے انڈیا پاکستان تعلقات، اس میں وہ سیز فائر کروا رہا ہے، تو دوسری طرف چائنا ہمارا افغانستان کے ساتھ پیچ اپ کروا رہا ہے. کتنے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، پھر کاؤنٹر ٹیررزم، کچھ ایسے ٹیررزم کے واقعات ہیں سرحد پار جس کی وجہ سے ہمیشہ افغانستان سے ہمیں شکایت رہی. لیکن بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی بیجنگ میں، ایک میٹنگ فارن منسٹرز کی ان تینوں ملکوں کے ٹرائلیٹرل انفارمل میٹنگ تھی، لیکن اس کے بہت بڑے بڑے ٹیک اویز ہیں جن کا جو اظہار ہے وہ اسحاق ڈار صاحب نے کیا ہے، اور انہوں نے اسے ٹرننگ پوائنٹ بھی قرار دیا ہے. اور اس میں سی پیک 2.0 کے بارے میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ کچھ چیزیں طے پا چکی ہیں، اور یہ کہ ایمبیسڈرز اب دونوں ملکوں میں تعینات کیے جائیں گے کیپٹل میں، افغانستان اور پاکستان جن کے تعلقات تلخی کا شکار رہے ہیں. لیکن اب ایسے لگتا ہے کہ بہتری کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، وہ بھی چائنا کی سرپرستی میں. تو بہت سے سوال پیدا ہوتے ہیں کیونکہ اس خطے میں بہت ہلچل ہے انڈیا کے ہوتے ہوئے، اور پھر امریکہ اس خطے کو کیسے دیکھ رہا ہے. بگرام ایئر بیس کے حوالے سے انڈین پریزیڈنٹ کا بیان بھی ریکارڈ پر ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا اس بیٹھک کے بعد پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہو سکتا ہے؟ عائشہ، بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے یہ، اور یہ آئسولیٹڈ ڈیولپمنٹ نہیں ہے، اس کا تعلق اور بہت سی چیزوں کے ساتھ ہے. اب شروع یہاں سے بات کرتے ہیں کہ یہ واضح ہو گیا ہے کہ امریکہ اور چائنا مین کانٹرڈکشن ہے. امریکہ رشیا نہیں رہا، امریکہ یورپ نہیں ہے، امریکہ مڈل ایسٹ نہیں ہے. امریکہ کے اندر سارے سیکیورٹی ایکسپرٹس اور تھنک ٹینکس جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگلی جو آ رہا ہے، جو کمپٹیشن یا کانفرنٹیشن آ رہی ہے بٹوین امریکہ اینڈ چائنا. امریکہ اس وقت گلوبل لیڈر ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب چائنا اس جگہ پہ پہنچ رہا ہے کہ چائنا ول چیلنج امریکہ فار گلوبل لیڈرشپ. اس کے بہت سے سگنلز مل رہے ہیں. اکنامک گروتھ چائنا کی روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو، چائنا کے ایکسپورٹس، چائنا کے سرپلسز، جس کی وجہ سے اب ڈونلڈ ٹرمپ یہ ٹیرف وار شروع کرنا چاہ رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں دے آر آل ایمڈ ایٹ اسٹاپنگ چائناز گروتھ. اوکے، سو مین کانٹرڈکشن ان گلوبل پالیٹکس ناؤ از گوئنگ ٹو بی بٹوین امریکہ اینڈ چائنا. اس کو اگر آپ سامنے رکھیں اور اس کانٹیکسٹ کے اندر پھر آپ دیکھیں تو آپ کو امریکہ کی پالیسی تو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ تو دے ول کنٹیسٹ ایوری اسپیس، مگر چائنا کیا کرے گا؟ ہاؤ ول چائنا ڈیل ود دس؟ پہلے تو چائنا کی طرف سے آپ کو کوئی اشارہ نہیں ملتا تھا، وہ بیسکلی فوکس کرتے تھے اپنے اکانومی کے اوپر، انٹرنل اسٹیبلٹی، ڈیفنس اور ایکسپورٹس. ان کے لیے اکنامک گروتھ واز دا کریٹیکل ایریا. اب آپ نے دیکھا کہ پہلی دفعہ چائنا کھل کے اپنی سیکیورٹی ڈائمینشن جو ہے اس کو بھی آگے بڑھا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ امریکہ کی وجہ سے اب یہ فیصلہ ہوا ہے چائنا کے اندر کہ اٹس ٹائم کہ ہم بھی اب تھوڑا سا اگریسولی کامبیٹ کریں اس چیز کو. ایک یہ کہ انہوں نے تائیوان کے اوپر پھر سے اپنے کلیمز جو ہیں وہ پھر سے رینیو کرنے شروع کر دیے. اور اس وقت جو بات ہوتی ہے ابھی، فار ایگزامپل یہ جو ہماری جھڑپ ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ، جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کے ویپنز جو ہیں وہ ٹیسٹ ہو گئے ہیں وداؤٹ اینی وار ان وتھ چائنا، اور چائنا کو بہت اس کا فائدہ ہوا ہے کہ ان کے جو ایڈوانس ویپنری ہے وہ پاکستان کے ذریعے ٹیسٹ ہو گئی ہے. مگر امریکہ پہ جو ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکچولی ایک ڈریس ریہرسل ہے چائنا کے لیے، کہ جب کہ وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ تائیوان کو ہڑپ کرنا چاہے گا، کیپچر کرنا چاہے گا. اور چائنا جو ہے وہ اس کبھی بھی وہ ڈیمانڈ اپنی چھوڑی نہیں، ابھی وہ بہت سینسٹیو ہے تائیوان کے معاملے. اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ساری ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے چائنا کسی نہ کسی سٹیج پہ یہ ویپنز جو ہیں دے ول کم ان یوز، اور جو ان کے اگلے ایڈوانس ویپنری بھی جو ہے وہ بھی یہی ہے in order eventually to get to Taiwan. That's a open conflict. ادھر سے کوڈ بن گئی ہے جی اگینسٹ چائنا، انڈیا، جاپان، آسٹریلیا، امریکہ، ٹھیک، کوڈ بن گئی ہے. تو یہ بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ کانفلکٹ جو ہے تائیوان، ساؤتھ چائنا سی، ایسٹ چائنا سی، اور یہ وہی روٹ ہے چائنا کے لیے جو کہ جس کے ذریعے اس کی ساری شپنگ اور ایکسپورٹس ہوتی ہیں اور امپورٹس ہوتی ہیں. ایک ہی سی لین ہے. یہ آگے سوچ کے چائنا نے سپیک بنایا تھا کہ ہمارے پاس اگر یہاں کوئی جنگ وانگ ہوتی ہے یا سی لینز بلاک ہو جاتی ہیں تو چائنا شوڈ ہیو another route to get to Europe, right, and to the Middle East.
تو اس سلسلے میں چائنا نے لمبی سوچ رکھ کے اور انہوں نے یہ سپیک شروع کیا تھا. مگر سپیک پہ یہ نہیں تھا, اٹ واز ناٹ جسٹ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. سپیک ایک روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کا حصہ ہے, بی آر آئی کا. اب بی آر آئی کیا تھی؟ بی آر آئی کے دو حصے ہیں. ایک یہ ہے کہ لینڈ روٹس جی, اور یہ یورپ تک پہنچنا ہے. تو اس سلسلے میں کافی عرصے سے چائنا نے یہ سپیک کے اوپر جب شروع کیا, اس سے پہلے چائنا پاکستان آنے سے پہلے چائنا نے 90s کے اندر یہ پلاننگ کی تھی کہ چائنا سے ازبیکستان ایک ریلوے لائن بنائی جائے. کوئی 700 کلومیٹر کے قریب وہ ریلوے لائن ہے, مگر بہت مشکل لائن ہے, اوور مینی ماؤنٹنز اینڈ کنٹریز. وہ چائنا کاشغار پروونس سے لے کے اور وہ جاتی ہے کرگزستان سے ازبیکستان سے وہ لنک اپ کر جاتی ہے ود رشیا, اور رشیا کے ذریعے وہ یورپ پہنچتی ہے. اور وہ لنک ازبیکستان سے جب کرتی ہے تو وہاں سے وہ ایران کے ساتھ بھی اس کی لنک بن جاتی ہے. اچھا, یہ 5 نیشن ریلوے جسے کہتے ہیں. تو یہ چائنا, کرگزستان, ازبیکستان, رائٹ, اسے CKU کہتے تھے. اوکے. تو یہ بہت سے اس کے لیے مشکلات آئی. پہلے تو روس تیار نہیں تھا اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. وہ سمجھتا تھا کہ یہ ہماری منوپلی ہے, یہ یورپ اور چائنا کو ہم کیوں دیں. مگر وہ مسئلہ حل ہو گیا. پھر ٹیکنیکل پرابلم آف ڈفرنٹ گیج کی ریلوے لائن, ادھر کس کے ساتھ لنک کرنا ہے, کیسے ہے, پیسے کہاں سے آئیں گے, اینڈ سو آن. تو 90 کی دہائی سے یہ پروجیکٹ ڈیولپ ہو رہا تھا, ڈسکس ہو رہا تھا. اچھا. اب کیا ہوا ہے کہ چائنا نے فائنلی ڈن کر دیا. وہ ریلوے لائن جو ہے وہ بننی شروع ہو گئی ہے, اینڈ اٹ ول ٹیک چائنا اکراس کرگزستان انٹو ازبیکستان, ٹھیک, اینڈ قزاقستان. تو دیٹ از دا روٹ now to Europe via Russia, and it is also the route to Iran. China needs oil. یہ sanctions جو ہوتی ہیں, China needs oil. Iran is a safe, secure source of oil for China. ٹھیک. اچھا, اب سپیک بھی اسی لیے تھا کہ یہ ادھر سے نکلا جائے, اور سپیک کے ذریعے افغانستان کو کے ساتھ لنک کیا جائے سپیک کو, اور افغانستان کو لنک کیا جائے ود ازبیکستان اینڈ قزاقستان. ٹھیک. تو چائنا واز ڈوئنگ دس سارٹ آف تھنگ. ادھر سے اوپر سے آ رہے تھے اور ادھر سے وہ نیچے سے جا رہے تھے. نیچے سے اوپر والا پروجیکٹ انہوں نے اسپیڈ اپ کر دیا. کب انہوں نے اسپیڈ اپ اوپر والا پروجیکٹ اس وقت کیا جب عمران خان کی حکومت پاکستان میں آئی. رائٹ. یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اچھا. اور عمران خان کی حکومت جب آئی تو انہوں نے سپیک کو روک دیا. جی, وہ ایک آرٹیکل آیا تھا فائنینشل ٹائمز میں, رزاق داؤد صاحب نے 2018 میں ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا, اور رزاق داؤد صاحب اس وقت کامرس منسٹر تھے عمران خان کی رجیم میں. انہوں نے یہ کہا کہ ہم چاہیں گے کہ جو چائنا کے ساتھ نون لیگ والوں کی حکومت کے جو معاہدے ہوئے ہیں ان کو ہم کھولیں گے, کیونکہ ہمارا خیال ہے وہاں گڑبڑ ہوئی ہے. اچھا. اور ان کی ساری تفتیش کریں گے ہم. اچھا, آپ کو یہ میں بتا دوں کہ جو بھی معاہدے ہوئے تھے اس کے اندر ایک کلاز ایسی تھی جس میں یہ تھا کہ یہ معاہدے آپ ڈسکلوز نہیں کریں گے ٹرمز اس کی. جی. مجھے یاد ہے کہ ایک میٹنگ میں میں نے یہ سوال بھی پوچھا شہباز شریف صاحب سے, پنجاب میں تھے جب وہ, کہ آپ یہ بنا رہے ہیں اورنج لائن اور یہ اور وہ, تو یہ چائنیز لونز آ رہے ہیں یا چائنیز انویسٹمنٹ آ رہی ہے, تو ہمیں دکھا سکتے ہیں آپ کی اگریمنٹس. تو انہوں نے کہا نہیں, وہ اگریمنٹ سیکرٹ اگریمنٹس ہیں. تو کیوں سیکرٹ ہیں؟ اس لیے کیونکہ اس قسم کی اگریمنٹس انہوں نے افریقہ میں بھی کی ہیں, اور جگہ پہ بھی, سری لنکا میں بھی کر رہے ہیں. وہ نہیں چاہتے ہمیں جو اسپیشل ٹرمز دے رہے ہیں, یہ ان کا موقف تھا کہ ہمیں وہ اسپیشل ٹرمز دے رہے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ یہ اسپیشل ٹرمز سب کو دیں, اس لیے ان کو خفیہ رکھنا پڑے گا. دے آر ناٹ اوپن ٹو پیپر اور آل دا ریسٹ. تو خیر چپ کر گئے. ہم لوگوں نے کہا اچھا چلو اگر چائنا دے ہی رہا ہے تو چپ ہی کر جاؤ تو بہتر ہے. تو اب یہ ہے کہ جب عمران خان آیا تو یہ سب پروجیکٹس روک دیے گئے, اور رزاق داؤد صاحب کا جو بیان تھا اس کے اوپر کافی لین دین بھی ہوئی. اصل میں تب یہ نیریٹو بنا دیا گیا تھا جیسے یہ ڈیٹ ٹریپ ہے. ناٹ اونلی ڈیٹ ٹریپ کہ یہ اس میں کمیشنز اینڈ کک بیکس ملے ہیں نون لیگ کی گورنمنٹ کو, تو اس لیے اس کو روک دیا. اچھا. مگر ایکچولی اس کے پیچھے ایک اور بھی بات تھی جو عام طور پہ کہی نہیں جاتی. میں آپ کو بتا دوں, تھوڑی بہت ذکر ہوتا ہے اس کا مگر ڈیٹیل میں نہیں ہوتا. وہ یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ آئے تھے تو بات ہو رہی تھی IMF کا پروگرام لینا کہ نہیں لینا.
اسد صاحب تھے میرا خیال ہے فائنانس منسٹر. جی وہ ارسطو تھے, معاشی ارسطو تھے عمران خان صاحب کی ٹیم کے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو IMF پروگرام نہیں جانا. اس کے بعد وہ تبدیل ہو گئے, جو اگلے آئے انہوں نے کہا ہم IMF پروگرام کریں گے, حفیظ شیخ صاحب. تو پھر یہ چلتی رہی بات. مگر اس کے دوران امریکہ کی طرف سے, اور یہ ایکچولی IMF کی طرف سے یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ ہمیں جو معاہدے کیے ہیں آپ نے چائنا کے ساتھ, وہ ہمیں دکھائیں. وہ کیوں؟ ان کا موقف یہ تھا IMF کا کہ ہم سے آپ پیسے لے رہے ہیں اور پھر آپ ادھر ایڈجسٹ کریں گے, اور ایڈجسٹ آپ ادھر کر دیں گے. ان سے آپ لونز لے رہے ہیں اور وہ آپ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہیں, اور ہمارے سے پیسے لے کے آپ ان کو ڈیٹ ادھر پیسے واپس کر دیں گے. تو یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ایک ہی صورت ہے, ہمیں دکھائیں اس میں کیا لکھا ہے. تو چائنا نے آبجیکٹ کیا کہ یہ ہمارے لونز اور ہماری جو ٹرمز ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا. اس کے ساتھ سارا سپیک جو ہے نا وہ رک گیا. عمران خان کے زمانے میں سپیک ڈیولپمنٹ رک گئی تھی, اور کافی اس کے اوپر لین دین ہوئی. جب یہ رزاق داؤد صاحب کا بیان بھی آیا, جس کے بعد انہوں نے سوری کر کے خود کو ختم, آپ نے کہا نہیں آئی واز مس کوٹڈ وغیرہ, کیونکہ چائنا نے پروٹیسٹ کیا تھا, وضاحت دینی پڑی تھی. پھر چائنیز ایمبیسڈر نے یہاں کہا یہ کیا بات ہے, اینڈ سو آن. مگر وہ ایک تو یہ رکاوٹ تھی. اس سے پہلے یہ ایک اور رکاوٹ بھی بننی شروع ہو گئی تھی جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے. یہ بھی میں آپ کو اندر کی بات ایک بتا دوں. جب 2017 میں چھٹی کی نا نواز شریف صاحب, تو کبھی کبھی وہ ذکر کرتے ہیں ایک بات کا, جب کرتے تھے کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ یہ چاہتی تھی کہ سپیک جو ہے اس کی مینجمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دی جائے, اتھارٹی بنا کے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بندے کو لگائیں, ہم سپیک کو ہم چلائیں گے. میاں صاحب کا یہ تھا کہ نہیں یہ میرا پروجیکٹ ہے, نون لیگ کا پروجیکٹ ہے, اور یہ ہم چلائیں گے اس کو. تو اس کے اوپر تھوڑی بہت لین دین بھی ہوئی کہ سیکریٹریٹ بنایا, اس کے اندر ہمارے والے کریں. انہوں نے کہا نہیں آپ کے والے تو نہیں, یہ تو ہم کریں گے. تو انہوں نے کہا اچھا ہمارا بندہ رکھ لیں بیچ میں, یہ سیکریٹری جو ہے, اینڈ سو آن. تو میاں صاحب نہیں اس بات کو مانے, اور اس کی وجہ سے بھی تھوڑی سی ٹینشن ہو گئی تھی 2017 میں. ون آف دا ریزنز از گیٹ ریڈ آف ہم, یہ تو از ناٹ گیونگ اس واٹ وی وانٹ. جیسے ہی عمران خان صاحب آئے, پہلے تو سپیک کے اوپر پرابلم شروع ہو گئی اس قسم کی IMF کی وجہ سے. اس کے بعد جب وہ ہرڈل کلیئر ہوا تو آپ کو یاد ہے کہ پھر سپیک کے حوالے دے دی تھی, عاصم سلیم باجوہ صاحب کو پکڑا دی تھی اتھارٹی بنا کے. مگر وہ بات آگے نہیں بڑھی, وہ وہیں کی وہیں رہ گئی, بیکاز وہ بیسکلی اس کے اندر پرابلمز آ گئے تھے. چائنا ہیڈ لاسٹ ٹرسٹ, یو اینڈ گورنمنٹ پاکستان اینڈ چائنا آپس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ, ناراض رہے تھے. اچھا, یہ بیک گراؤنڈ بڑی ضروری تھی. اب جیسے یہ نئی آیا ہے نا, سپیک ریوائیو ہو رہی ہے, رائٹ, اور اس کے علاوہ چائنا نے اپنا دوسرا پروجیکٹ جو ہے اس کو بھی تیز کر لیا. ٹھیک ہے, وہ جو اوپر سے جانا ہے وایا کرگستان, ٹھیک ہے. مگر اب آتا ہوں میں, یہ بیک گراؤنڈ تھی, آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب دینے کے لیے. ٹھیک. اب یہ ہے کہ چائنا نے افغانستان کو نیوٹرلائز کرنا ہے, کیونکہ سپیک اگر چل پڑتی ہے ادھر تو پھر افغانستان پہ اگر نہیں پہنچے گی تو فائدہ کیا؟ روٹ تو چاہیے, روٹ تو وہی چاہیے, ادھر سے جانا ہے آپ نے. ہم نے تو ادھر سارا انفراسٹرکچر بنا لیا, سڑکیں وڑکیں بن گئی, یہ ہو گیا. اب افغانستان بلاک پڑا ہوا ہے. امریکہ کے زمانے میں بھی بلاک تھا, ابھی بھی بلاکڈ ہے. وہ جو امید تھی کہ امریکہ جائے گا تو طالبان پاکستان کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے, وہ اچھے نہیں ہوئے, جس کی وجہ سے ابھی بھی بلاک خراب ہو گئے. تو اب چائنا نے یہ سوچا کہ وقت آ گیا ہے کہ اسٹیپ ان. اچھا, انہوں نے لانگ ٹرم تھنکنگ سوچ کے سب سے پہلے چائنا واز ون آف دا فیو کنٹریز جس نے اپنا سفیر وداؤٹ ریکگنائزنگ دی افغان گورنمنٹ, ابھی ریکگنیشن نہیں دی مگر اپنا سفیر بھیج دیا سب سے پہلے. اور وہاں آلریڈی باتیں شروع ہوگی طالبان کے ساتھ آف روڈ اینڈ ریڈ لنکس اینڈ منرل ایکسپلائٹیشن. تو یہ ڈیلیں وہاں انہوں نے شروع کر دی تھی. اچھا, اب انہوں نے دیکھا ہے کہ جی اب وقت آ گیا کہ پاکستان کو اور افغانستان کو بھی ملانا ہے تاکہ سپیک جو ہے یہ آگے بڑھ سکے, تاکہ ان کا جو بیسک پروجیکٹ ہے آف بائی پاسنگ دی ایسٹ اینڈ ساؤتھ چائنا سی, اور وہاں جو ٹینشنز بڑھنے والی ہیں, اسپیشلی اگر چائنا کے انٹرسٹ ہے ان تائیوان, تو وہاں پرابلم بن سکتے ہیں. تو اس لیے وہ اب آلٹرنیٹیو روٹس کو پکا کر رہے ہیں. سو اٹ از ان دیئر انٹرسٹ کہ یہ افغانستان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. پاکستان افغانستان کے پرابلم چل رہے تھے, چائنیز اسٹیپڈ ان کہ یہ مسئلے کو حل کیا جائے, اور وہ حل کرنے کے صرف دو ہی راستے ہیں جو یہاں بلاک ہوا ہوا ہے. ایک یہ کہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نے طالبان کی اتنی مدد کی, سب کچھ کیا, اور آپ جا کے دیکھیں ہمارے ساتھ کیا, وہ ٹی ٹی پی کو وہاں بٹھا لیا اور وہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں, BLA کو بٹھا لیا اور ہمیں تنگ کر رہے ہیں, اور ہماری بات نہیں سن رہے.
ادھر ان کا یہ کہنا ہے طالبان کا کہ یہ ہم ان کو نہیں ہاتھ لگا سکتے, نہیں تو ہمارے اندر سول وار ہو جائے گی, ہم انسیکیور ہیں, ہم نہیں ٹی ٹی پی کو ٹیک آن کر سکتے. ساتھ یہ بھی کہ جی آپ نے تو اب ریپیٹریٹ کرنے شروع کر دیے ہیں, مہاجرین واپس بھیجنے شروع کر دیے ہیں, بہت بڑا ایشو ہے یہ, بہت بڑا ایشو ہے. تو مطلب اس قسم کے ٹینشنز اب چل رہے ہیں. چائنا اسٹیپڈ ان, چائنا کے جیو گلوبل انٹرسٹ ڈیمانڈ کہ یہ افغانستان کو کھولا جائے فار پاکستان ٹو ریچ, فار سپیک ٹو گو تھرو, جی, اور اس کی وجہ سے یہ ساری اب چائنا اسٹیپڈ اپ ڈپلومسی, اور انہوں نے افغانز کو اور پاکستان کو اکٹھا کر دیا ہے, ان کو بلا لیا. آپ نے دیکھی تصویر, جی, دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے. یہ چائنا از اے نیو چائنا.